کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، میں نے بڑے آرام سے کہہ کر چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن محسوس کر رہی تھی کہ سب مجھے ہی گھور رہے ہیں، اور ان گھورتی ہوئی نظروں میں تعصب کے ساتھ ملامت بھی تھی، اور شاید باجی تو دانت بھی کچکچا رہی ہوں گی۔ کتنی دیر بعد باجی کی آواز سنائی دی، سنا اپنے امی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، اس کی تو ہر بات ہی نرالی ہوتی ہے، ضرور وہ کام کرے گی جس سے منع کیا جائے گا۔ امی نے پتہ نہیں باجی سے کہا یا اپنے آپ سے، پھر فوراً روئے سخن میری طرف موڑا۔ کیا کہا تم نے؟ تم جاؤ گی تایا کے گھر؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ان کے بیٹے کی شادی ہے، کارڈ بھیجا ہے انہوں نے، اور ایک دو آدمیوں کو بھی نہیں، سب کو بلایا ہے، سب کو جانا چاہیے۔ میں نے اسی اطمینان سے کہا تو باجی تڑک کر بولی، کوئی ضرورت نہیں، کوئی نہیں جائے گا۔ ابو کو منع کر سکتی ہیں آپ؟ میں نے فوراً پوچھا۔ وہ بے شک جائیں، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں۔ میں جاؤں گی ابو کے ساتھ۔ میں نے ان کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ سب جانتی ہو تم، پھر بھی ایسا کہہ رہی ہو؟ تمہیں بہن کا ذرا خیال نہیں ہے؟ وہ لوگ زیادہ پیارے ہیں تمہیں۔ امی کو غصہ آ گیا تھا۔ مجھے احساس دلا کر باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں تھا کہ میں ضد میں آ گئی تھی یا مجھے احساس نہیں تھا، بلکہ میں باجی کی خاطر ہی جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنی بات پر اڑی رہی۔ اور جب ابو نے سنا کہ میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں تو وہ نہ صرف خوش ہوئے بلکہ اس روز 2 ٹکٹ لے آئے اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تمہاری امی کی ناراضگی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، رشتہ داری تو ختم نہیں کی جا سکتی۔ تم کوشش کرو کہ تمہاری امی تمہیں خوشی سے جانے کی اجازت دے دیں۔ اور میں کیا کوشش کرتی؟ جہاں بات شروع کرتی امی مجھے بری طرح ڈانٹ کر رکھ دیتی۔ باجی الگ ناراض تھیں۔ میں نے ان کے 2 سوٹ مانگے بھی، لیکن انہوں نے نہیں دیے، حالانکہ اس معاملے میں وہ ہمیشہ سے بڑی فراخ دل تھیں۔ بہرحال ان کی ناراضگی بھی بجا تھی، اس لیے میں نے ان پر کچھ جتایا نہیں۔ اصل میں باجی شروع سے تایا کے بیٹے عاصم سے منسوب تھیں، گو کہ باقاعدہ منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، لیکن امی اور تائی اماں کے درمیان بات طے ہو چکی تھی۔ اس وقت تایا ابا یہیں لاہور میں تھے اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، جہاں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو دونوں گھروں کے درمیان رنجش کا باعث بنتی۔ اس کے برعکس آپس میں محبت اور اتفاق تھا۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب امی نے مجھے بتایا تھا کہ باجی عاصم بھائی کی دلہن بنے گی، اور مجھے یاد ہے میں اس بات کی تصدیق کرنے عاصم بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ سچ عاصم بھائی، باجی آپ کی دلہن بنے گی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ان کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ دبی تھی۔ امی غلط تو نہیں کہہ سکتی، انہوں نے میری ناک چھو کر کہا تھا، اور پھر میں نے بہت خوبصورت آنکھ مچولی دیکھی تھی۔ عاصم بھائی بہانے بہانے سے اوپر آتے، اور باجی کو دن میں کتنی بار نرگس باجی سے کوئی کام یاد آ جاتا اور وہ نیچے بھاگتی تھیں۔ انہی دنوں تایا ابا کا ٹرانسفر پنڈی ہو گیا تو پہلے وہ اکیلے گئے، غالباً رہائش وغیرہ کا انتظام کیا، اس کے بعد اپنی فیملی کو بھی لے گئے تھے۔ گو کہ لاہور اور راول پنڈی میں کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا، پھر پتہ نہیں کیسے خلیج حائل ہو گئی تھی۔ بس شروع کے چند ماہ ہی عاصم بھائی نے 15ویں دن چکر لگایا تھا، اس کے بعد مصروفیت کے بہانے تھے۔ اس کے باوجود امی اور خصوصاً باجی نے شاید گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ تائی اماں یوں اپنی بات سے پھر جائیں گی، اور وہ بھی 4 سال انتظار میں رکھ کر۔ اس عرصے میں باجی کے لیے حقیقتاً کئی اچھے پروپوزل آئے تھے، جنہیں امی نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ وہ اپنے تایا زاد سے منسوب ہے، اور یہی سچ تھا جسے جھٹلانے کا اب ہمارے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ ادھر سے بھی تو کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا تھا، نہ کوئی عذر، بلکہ یوں جیسے سرے سے کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی۔ جبھی تو ایک دم سے عاصم بھائی کی شادی کا کارڈ آ گیا تھا، گویا ان کے نزدیک زبان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور ظاہر ہے باجی اور امی کا غصہ بجا تھا، بلکہ تایا ابا کے گھر سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کا حق بھی رکھتی تھیں۔ اور یہ نہیں تھا کہ مجھے افسوس نہیں تھا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اور عاصم بھائی پر تو بہت غصہ تھا، جنہوں نے میری اتنی پیاری باجی کو دکھ دیا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ شاید میں یہی جاننے کے لیے ان کی شادی میں جا رہی تھی۔ مجھے سوٹ کیس میں کپڑے رکھتے دیکھ کر باجی کہنے لگی، کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیوں نہیں؟ میں نے اپنے کام میں مصروف رہ کر کہا تو باجی نے ایک دم میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی طرف موڑ لیا۔ پھر کیوں جا رہی ہو؟ انہیں یہ بتانے کہ ان کے اس اقدام سے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوا۔ میرے اتنے آرام سے کہنے پر باجی سلگ گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ میں آپ کو آ کر بتاؤں گی، دیکھیں ابو پکار رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے سوٹ کیس بند کیا اور زبردستی باجی کے گلے لگ کر باہر نکل آئی۔ ابو تیار کھڑے تھے اور انہی کی وجہ سے امی مجھے برا بھلا نہیں کہہ سکی، البتہ ان کی آنکھوں میں سخت ناگواری اور خشونت تھی۔
میں ڈرتے ڈرتے ان کے گلے لگی تو دھیرے سے تنبیہ کرتے ہوئے بولی، خبردار کسی پر کچھ جتانا نہیں، تمہاری باجی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، میں نے کہا اور دروازے میں کھڑی باجی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تایا ابا کے گھر میں بڑی رونق تھی۔ کراچی سے چھوٹی پھپھو، خالہ اور عذرا کے ساتھ آئی ہوئی تھیں، اور تائی اماں کی بہن اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھیں، اور پتہ نہیں 2 لڑکیاں کون تھیں، انہیں میں نہیں پہچانتی تھی۔ بہرحال میں سب سے مل کر بیٹھی تو تائی اماں پوچھنے لگی، اور سب لوگ نہیں آئے، بس تم اکیلی آئی ہو؟ سب تیار تھے تائی اماں، بس اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہی کی وجہ سے باجی کو بھی رکنا پڑا۔ میں جو سوچ کر آئی تھی بڑے آرام سے کہہ دیا۔ میں سمجھی کوئی ناراضگی ہے۔ تائی اماں کے دل میں چوٹ تھا، جبھی تو انہوں نے ایسی بات کہی جسے میں نے پکڑ لیا۔ ناراضگی کیسی تائی اماں؟ وہ نرگس، انہیں کوئی جواب نہیں سوجا تو نرگس کو پکارنے لگی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے یہاں آ کر۔ عاصم بھائی کہاں ہیں اور وہ ہمایوں کتنا عرصہ ہو گیا ہے سب سے ملے ہوئے؟ میں نے خوشی کے اظہار کے ساتھ کہا، تبھی نرگس آ کر پوچھنے لگی، کس نے پکارا ہے مجھے؟ میں نے۔ اینی کے لیے چائے وغیرہ لاؤ، اتنی سردی میں آ رہی ہے۔ میں چائے ہی بنانے جا رہی تھی۔ چلو میں بھی چلتی ہوں۔ میں اٹھ کر نرگس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ اور سناؤ، کیا کر رہی ہو آج کل؟ نرگس باجی نے چولہا جلاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی انٹر کے امتحانوں سے فارغ ہوئی ہوں، جبھی تو آ گئی۔ اور سیمی باجی ایم اے کر رہی ہیں۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے بغور نرگس باجی کو دیکھا۔ وہ جن کی باجی سے دوستی تھی ان کے بارے میں پوچھتے ہوئے نظریں چرا گئی تھیں۔ اچھا، کس سبجیکٹ میں؟ انگلش میں۔ کبھی کبھی جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اسے تو اردو ادب سے لگاؤ تھا۔ ابھی بھی ہے۔ خیر آپ بتائیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے بات کا رخ ان کی طرف موڑ دیا۔ میں نے گریجویشن کر لیا ہے۔ اور ہمایوں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی جاب سے لگے ہیں۔ تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اور عاصم بھائی سے؟ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈال کر پوچھا۔ نہیں۔ اچھا جاؤ تم اوپر عاصم بھائی سے ملاؤ، میں جب تک یہ کباب تل لوں۔ انہوں نے فریزر میں سے کباب نکالتے ہوئے کہا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچن سے نکل آئی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں عاصم بھائی کے سامنے مزید کوئی جھوٹ بولنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ عاصم بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا عاصم بھائی کا کمرہ کون سا ہے، اس لیے راہداری میں رک کر میں نے پکارا۔ جواب ندارد۔ دوسری اور پھر تیسری پکار پر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر جو شخص سامنے آیا اسے میں پہلی نظر میں بالکل نہیں پہچان سکی۔ البتہ یہ یقین تھا کہ وہ عاصم بھائی نہیں ہیں، اور ادھر وہ بھی نہیں پہچانا تھا۔ جبھی پوچھنے لگا، آپ کون؟ اینی نورالعین۔ میں نے اپنا نام بتایا تو وہ ایک دم خوش ہو کر بولا، ارے تم اینی ہو، کمال ہے، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ آؤ اندر آ جاؤ، پہلے اپنی پہچان تو کرائیں۔ ہمایوں، صرف نام ہی کافی ہے یا پورا بایو ڈیٹا بتاؤں؟ میں ہنس پڑی، نہیں نام ہی کافی ہے۔ اور کون کون آیا ہے؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ بس میں اور ابو۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اس لیے نہیں آ سکیں، بہت معذرت کر رہی تھیں۔ اور سیمی؟ انہوں نے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو اس بات پر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ امی کی وجہ سے نہیں آئیں۔ ظاہر ہے امی کو اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں آتی یا وہ، اور میں نے ضد کی۔ تم ضدی تو کبھی نہیں تھی۔ ان کی نظریں ابھی بھی مجھ پر جمی تھیں۔ اب ہو گئی ہوں، میں ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر ہنسی۔ اچھا چلو میں چچا جان سے مل لوں۔ میں عاصم بھائی سے نہیں ملی، وہ موجود نہیں ہیں۔ وہ ان کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، پھر آگے بڑھ گئے تو میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ پھر رات کے کھانے پر عاصم بھائی سے ملاقات ہوئی۔ خاصا لیا دیا انداز تھا ان کا، جبکہ باقی سب کے ساتھ خوب ہنس بول رہے تھے۔ میں سمجھ گئی اندر سے خائف ہیں کہ کہیں میں کچھ جتا نہ دوں، اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ البتہ میں یہ ضرور بتانا چاہتی تھی کہ ان کی طرح ہمارے نزدیک بھی گزری کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اور میں بڑی بے چین تھی۔ جب تک ٹیبل پر ابو اور طیبہ موجود رہے میں بمشکل خود پر جبر کر کے بیٹھی رہی، اور جب وہ دونوں چلے گئے تب میں نے عاصم بھائی کے ساتھ بیٹھی پھپھو کو مخاطب کر کے کہا، پھپھو، باجی کی شادی میں بھی آپ کو پہلے سے آنا ہے۔ میں نے محسوس کیا سب میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آئیں گی نا پھپھو؟ ہاں کیوں نہیں، اللہ جلد وہ گھڑی لائے، سبھی کے نیک نصیب ہوں، اچھا بر ملے اسے۔ پھپھو نے دعائیہ کلمات کے ساتھ کہا، آپ کی دعائیں ہیں پھپھو، باجی کی جہاں بات طے ہوئی ہے وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں کہہ کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ سیمی کی بات کر رہی ہو؟ کہاں نسبت طے ہوئی ہے اس کی، اور کب؟ تائی اماں کے اچنبھے پر میں نے ان سے زیادہ حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کو نہیں پتا تائی اماں، باجی کی منگنی کو تو 1 سال ہو گیا ہے، اور اب تو فیضان بھائی امریکہ سے آنے والے ہیں، ان کے آتے ہی شادی طے ہو جائے گی۔ فیضان نام ہے اس کا؟ کیسے ہیں؟ پھپھو کی بیٹی عذرا نے شوق سے پوچھا۔ بہت اچھے، بہت ہینڈسم،
امریکہ سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے عاصم بھائی کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر خجالت نے مجھے بہت اطمینان اور خوشی بخشی تھی۔ حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا سب جھوٹ تھا، اور سچ بول کر کیا ملتا مجھے؟ احساس توہین جو اب میں نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ اگلی شام دلہن کے ہاں مہندی لے کر جانا تھا۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ مجھے ایک تو عذرا کے بال بنانے میں دیر ہو گئی، اس کے بعد اپنی تیاری، اور جب میں باہر نکل کر آئی تو تینوں گاڑیوں میں کہیں جگہ نہیں تھی۔ ادھر امی کے پاس چلی جاؤ نا، نرگس باجی نے اگلی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، پھر خود اتر کر میرے ساتھ آئیں، لیکن تائیمہ کے پاس بالکل جگہ نہیں تھی۔ تب مجبوراً نرگس باجی کو مجھے اپنے ساتھ بٹھانا پڑا۔ وہ شاید کپڑے خراب ہونے کے ڈر سے مجھے جگہ نہیں دے رہی تھی۔ چلے، ہمایوں کے پوچھنے پر میں اچھل بھی نہیں سکی، کیونکہ میں ان کے اور نرگس باجی کے درمیان بیٹھی تھی، اور بیٹھتے ہوئے میں نے بالکل غور نہیں کیا تھا۔ اب بہت عجیب سا لگ رہا تھا، اتنی قربت جس نے میرے حواس گم کر دیے تھے۔ پچھلی نشست پر بیٹھی لڑکیاں اور نرگس باجی مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھیں، بس ایک میں خاموش تھی، اور بالکل غیر ارادی طور پر اپنے بازو سے ٹچ ہوتے ان کے بازو کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں کبھی بہت مدھم اور کبھی بہت تیز ہو رہی تھیں۔ اینی، تم کیوں خاموش ہو؟ عقب سے عذرا نے میرا کندھا چھو کر کہا تو اس کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے میری نظریں ہمایوں کے ہونٹوں میں دبی مبہم سی مسکراہٹ میں الجھ گئیں۔ اس پل ہمایوں نے مجھے دیکھا تھا، اور پھر یوں موڑ کاٹا کہ سنبھلتے سنبھلتے بھی میری پیشانی ان کے کندھے سے جا لگی۔ اف، کیا مصیبت ہے! میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ لو بھائی، آگے عاصم بھائی کا سسرال۔ ہمایوں نے وسیع رقبے پر پھیلے عالیشان بنگلے کے سامنے گاڑی روکی تو میں سچ مچ بہت حیران ہو کر دیکھنے لگی تھی، کیونکہ تایا ابا کی تو اتنی حیثیت نہیں تھی، اور پھر معمولی صورت کی دلہن کو دیکھ کر اپنے آپ میری سمجھ میں آ گیا کہ عاصم بھائی نے بنگلہ، گاڑی اور پیسے کے عوض خود کو بیچ ڈالا ہے۔ اس رات پھپھو کتنی دیر تک مجھ سے ہی باتیں کرتی رہیں۔ یہ دلہن لائی ہیں بھابھی بیگم، ذرا عاصم کے جوڑ کی نہیں ہے، اس سے اچھی خوبصورت لڑکیاں تو خاندان میں موجود تھیں۔ پتہ نہیں پھپھو کا اشارہ باجی کی طرف تھا یا انہوں نے یوں ہی ایک بات کی تھی۔ خاندان کی کوئی لڑکی اپنے ساتھ یہ اتنا کچھ تو نہیں لا سکتی تھی نا پھپھو؟ میں نے کہا تو پھپھو تائید کرتی ہوئی بولی، ٹھیک کہتی ہو، لیکن اب عاصم تو ہاتھوں سے نکل گیا نا، وہ لڑکی اس گھر میں کہاں رہے گی؟ عاصم کو لے کر اپنے بنگلے میں چلی جائے گی۔ ہو سکتا ہے۔ مجھے عاصم بھائی پر افسوس ہو رہا تھا۔ پھر ولیمے کے بعد ابو نے مجھے واپسی کی تیاری کرنے کو کہا تو تایا ابا کے ساتھ نرگس باجی بھی میرے رکنے پر اصرار کرنے لگیں، اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ امی اور باجی کی ناراضگی کے خیال سے جانا چاہتی تھی، جبکہ دل رکنے پر آمادہ تھا۔ سارا وقت تو شادی کی مصروفیت میں گزر گیا، اب فارغ ہوئے ہیں تو ہم تمہیں خوب گھمائیں گے۔ مری اسلام آباد میں برف باری ہو رہی ہے۔ نرگس باجی نے میرے اشتیاق کو ہوا دی، پھر ابو سے کہنے لگیں، چچا جان اینی کو کچھ دن یہیں رہنے دیں، یوں بھی یہ آج کل فارغ ہے۔ اینی کی مرضی ہے بیٹا، رہنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابو میری مرضی پر چھوڑ کر خود بری ذمہ ہو گئے، اور میں گو مگو کی کیفیت میں کھڑی تھی کہ قریب سے ہمایوں سرگوشی کرتے ہوئے نکل گئے۔ تمہیں ابھی رکنا ہے۔ ان کے لہجے میں التجا تھی نہ حکم، اور جانے کیا تھا کہ میں اپنا سوٹ کیس اٹھا کر نرگس باجی کے کمرے میں رکھائی۔ مجھے ہمیشہ سے برف باری دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور میں سچ مچ دیوانی ہو گئی تھی۔ رگوں میں لہو منجمد کر دینے والی سردی کی پرواہ کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے برف سمیٹ کر گھروندہ بنانے کی کوشش کرنے لگی تو نرگس باجی ٹھٹھرتی ہوئی بولی، اف اینی، مر جاؤ گی، اٹھو یہاں سے۔ 1 منٹ پلیز، میں نے منت سے کہا۔ تبھی ہمایوں میرے سامنے بینچوں پر بیٹھتے ہوئے بولے، ایسا گھروندہ کیوں بنا رہی ہو جو ذرا سی تپش سے پگھل جائے گا؟ میں نے چونک کر دیکھا، ان کی نظریں میرے ہاتھوں پر تھیں۔ یہ تو بس یوں ہی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اور نرگس باجی کی طرف بڑھتے ہوئے میرے ہی پاؤں تلے میرا گھروندہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ پھر ایک جگہ کافی پیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ نرگس باجی اور ہمایوں اشاروں کی زبان میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے قصداً ان دونوں کی طرف سے رخ موڑ لیا تاکہ وہ آسانی سے بات کر سکیں، کیونکہ کبھی باجی اور میرے درمیان بھی کوئی تیسرا موجود ہوتا تو باجی اسی طرح اشارے میں مجھے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتی، اور میں اس معاملے میں اتنی اناڑی تھی کہ اکثر جھنجھلا جاتی تھی۔ اس لیے میں نے ان دونوں کی طرف سے اپنا دھیان بٹا لیا تھا۔ سنو، کچھ دیر بعد نرگس باجی مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے کہنے لگی، تمہیں یاد ہے جب ہم لاہور میں تھے تو ہماری ماؤں نے عاصم بھائی اور سیمی کی نسبت طے کی تھی؟ پھر میں نے جواب کے بجائے سوال اٹھا دیا، پھر یہ کہ تم لوگوں کو عاصم بھائی کی شادی پر حیرت تو ہوئی ہوگی؟ انہوں نے کہا تو میں بظاہر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، نہیں، ایسی کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ ہمایوں بول پڑے، نہ صرف حیران کن بلکہ افسوسناک بھی۔ کیا اب تک سیمی کو اس انتظار میں نہیں بٹھایا گیا کہ
نہیں ہمایوں بھائی، میں نے ان کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ امی نے تو بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ ان کے اور تائی اماں کے درمیان طے ہونے والی بات کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اس طرف بالکل خاموشی تھی۔ اگر وقفے وقفے سے یاد دہانی کرائی جاتی تب تو امی باجی کو بٹھائے رکھتی، اور باجی نے بھی بہت جلد حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ جبھی تو فیضان بھائی کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی، وہ بھی ان کی پسند سے۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ نرگس باجی نے بے یقینی سے پوچھا۔ جھوٹ بول کر کیا ملے گا مجھے؟ میں قصداً مسکرائی تو ہمایوں نے یوں گہری سانس کھینچی جیسے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ تب نرگس باجی کہنے لگیں، ہم نے اس لیے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ عاصم بھائی اپنے دل اور باس کے چکر میں آ گئے تھے، اور اس تمام عرصے میں ہم سب نے بہت کوشش کی کہ وہ بہت بڑا آدمی بننے کا خیال چھوڑ دیں، لیکن یقین کرو ہم میں سے کوئی بھی اس شادی پر راضی نہیں تھا۔ چلیں جو ہوا اچھا ہوا۔ میں نے ان کے چہروں پر ندامت دیکھ کر بات ختم تو کر دی، لیکن اب مجھے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں میرا جھوٹ کب تک چلے گا۔ پھر جتنے دن میں تایا ابا کے گھر رہی، مجھے ہر دم یہی خدشہ رہا کہ کہیں میرا جھوٹ کھل کر مجھے ان سب کے سامنے شرمندہ نہ کر دے، کیونکہ وہ تو اعتراف کر کے ہلکے ہو گئے تھے اور میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ شاید اسی خوف سے میں نے واپسی کی رٹ لگا دی۔ بس تایا ابا بہت رہ لیا، آپ ابو کو فون کریں مجھے آ کر لے جائیں۔ میں تایا ابا کی منت کر رہی تھی، بیٹا کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہو، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے۔ تایا ابا نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اصل میں کبھی بھی امی اور باجی سے اتنے دور نہیں رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فون کرتا ہوں تمہارے ابو کو۔ تایا ابا نے مجھے بچوں کی طرح بہلایا، پھر میری ضد پر اسی وقت فون کرنے لگے تو میں نرگس باجی کو اپنے جانے کا بتانے کے لیے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے ہمایوں سے ٹکرا گئی۔ خیریت؟ انہوں نے مجھے بدحواس دیکھ کر پوچھا تو میں جلدی سے بولی، میں واپس جا رہی ہوں، ابو آ رہے ہیں مجھے لینے۔ کب؟ میرا خیال ہے شام تک آ جائیں گے۔ میرے خیال پر انہوں نے ذرا سی بھویں اچکا کر پوچھا، فون آیا ہے ان کا؟ نہیں، میں نے تایا ابا سے کہا ہے انہیں فون کرنے کو اور وہ کر رہے ہیں۔ میں بتا کر جانے لگی کہ انہوں نے اچانک میرا بازو تھام لیا۔ سنو، پھر کب آؤ گی؟ پتہ نہیں، میں بہت نروس ہو گئی تھی۔ مجھے پتا ہے، وہ میری کھلی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے۔ بہت جلد ہم تمہیں لے آئیں گے ہمیشہ کے لیے۔ پلیز میرا بازو چھوڑیں۔ پہلے بتاؤ آؤ گی نہ ہمارے ساتھ، کبھی نہ جانے کے لیے؟ ان کے لہجے میں جذبوں کی شدتیں میرا وجود پگھلائے دے رہی تھیں۔ بمشکل میں ان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر بھاگی تھی۔ امی اور باجی تو پہلے ہی میرے جانے سے ناراض تھیں، مزید وہاں رکنے پر تو ان کی ناراضگی سوا ہو گئی۔ میں نے بہت جلد انہیں منا لیا اور رات میں باجی کے لحاف میں گھس گھس کر میں نے انہیں وہ ساری باتیں کہہ سنائیں جو تایا ابا کے گھر میں نے جھوٹ کی تھیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ باجی سب سن کر افسوس سے بولی۔ آپ کے لیے باجی، اس لیے کہ عاصم بھائی اس زوم میں نہ رہیں کہ انہوں نے آپ کو ٹھکرایا ہے۔ اس کے برعکس اپنے ٹھکرائے جانے کے احساس سے وہ کبھی سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ تو ہے۔ باجی نے پہلے میری تائید کی، پھر کہنے لگی، اینی کیا اس سے میرے اندر سے ٹھکرائے جانے کا احساس مٹ جائے گا؟ مٹ جائے گا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ نرگس کیسی ہے؟ باجی کو غالباً اپنے نرگس کے ساتھ گزرے دنوں کی یاد آ گئی تھی، تبھی اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہیں اور بہت آپ کو یاد کرتی ہیں۔ اور ہمایوں؟ ہمایوں؟ ہونٹوں کے بے آواز جنبش کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور ذہنی رو بہک گئی تھی۔ کہاں کھو گئیں؟ باجی نے میرا گال تھپکا تو میں چونک کر بولی، نیند کا جھونکا آ گیا تھا۔ جاؤ سو جاؤ۔ میں فوراً اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ گئی اور لحاف میں منہ چھپا کر اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی تھی۔ میری زندگی میں خوبصورت موڑ آ گیا تھا۔ میں آہٹوں پر چونکنے لگی تھی اور جاگتی آنکھوں میں جانے کیسے کیسے خواب سجا لیے تھے۔ کتنے دن گزر گئے، ہمایوں نے بہت جلد آنے کو کہا تھا۔ میں ایک ایک دن گن رہی تھی اور کتنی نادان تھی میں جو یہ بھول گئی تھی کہ مجھ سے پہلے باجی ہیں، جن کی فکر میں امی اپنی نیندیں کھو بیٹھی ہیں۔ یہ احساس مجھے اس وقت ہوا جب امی کی ایک جاننے والی اپنے بیٹے کا پروپوزل میرے لیے لے کر آئیں اور امی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب تک بڑی کی نہیں ہو جاتی چھوٹی کا انہیں سوچنا بھی نہیں ہے۔ مجھے جہاں اس پروپوزل کے رد کیے جانے کا اطمینان ہوا، وہاں یہ خیال کہ کہیں ہمایوں کے لیے بھی ایسا ہی جواب نہ ہو، اور اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں شدت سے اس کی منتظر تھی، اسی شدت سے دعا کرنے لگی کہ ان کی طرف سے ابھی کوئی نہ آئے۔ آج کل تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے، کام کیا کہو کرتی کیا ہو؟ اس روز باجی نے مجھے ٹوکا تو میں بری طرح سٹپٹا گئی۔ وہ اصل میں رزلٹ آنے والا ہے نا، دعا کریں میں پاس ہو جاؤں۔ پہلے کبھی تم فیل ہوئی ہو جو اب ہوگی، خام خواہ کی فکریں۔ باجی الٹا مجھے لتاڑنے لگی۔ نہیں کام کرنے کو دل چاہتا تو مت کرو۔ کیوں بگڑ رہی ہیں خام خواہ؟ مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ خام خواہ بگڑ رہی ہوں؟ یہ دیکھو۔
बाजी पतीली मेरे सामने करते हुए बोली, मैंने चावल भिगोने को कहा था, तुमने लेके आटे की लई बना दी। ये आटा है? मैंने उनके हाथ से पतीली झपट ली। हाँ आटा है, अब उसे अपने सर पर थोपो। बाजी कहती हुई किचन से निकल गई तो बजाय शर्मिंदा होने के मैं हंसती चली गई। फिर कुछ दिनों में मेरा रिजल्ट आ गया। हस्बे साबिक बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। इसके बावजूद मैंने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि अब मेरा किसी काम किसी बात में दिल नहीं लगता था। फिर गालिबन मेरे राशऊर में ये बात भी थी कि किसी भी दिन हुमायूं का प्रपोजल आने से मेरी शादी तय हो सकती है, तब पढ़ाई दरमियान में रह जाएगी, इसलिए अभी से मना कर दिया जाए। लेकिन जब अब्बू ने सुना तो मुझे बहुत डांटा कि मैं किस हिसाब से तालीम को खैर बात कह रही हूँ, और फिर मुझे फ़ौरन कॉलेज जाने का हुक्म सादिर किया था। मैंने मजबूरन बीए में एडमिशन ले लिया तो फिर वही रूटीन शुरू हो गई थी जो पहले मुझे अच्छी और अब इंतहाई बोर लगने लगी थी। अजीब रूखे फीके दिन थे। मैं सख्त उकताई हुई थी। अपने आप पर भी गुस्सा आता था कि मैं क्यों आसिम भाई की शादी में गई। काश अम्मी और बाजी की बात मान लेती तो आज सुकून से होती। हुमायूं ने ज़िंदगी को नया मोड़ देकर तो मुझे बेसुकून कर दिया था। कभी उसके आने की दुआ, कभी ना आने की। पता नहीं मेरी ये बेसुकूनी और बेचैनी कब ख़त्म होगी। उन्हीं दिनों बाजी के लिए एक अच्छा प्रपोज़ल आया जिसकी मुकम्मल छानबीन के बाद अब्बू ने हामी भर ली तो उस रोज़ मेरी दुआओं को किनारा मिल गया था। यानी अब सिर्फ हुमायूं के आने की दुआ थी जो दिल की गहराइयों से निकलकर यूं मकबूल हुई कि तीसरे दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो वो ताया अब्बा और ताई अम्मा समेत मौजूद थे। मेरा दिल उन्हें देखते ही बेकाबू हो गया था। बमुश्किल खुद को संभालती ताई अम्मा से लिपट गई। आप कब आई ताई अम्मा? अब तो जाने को तैयार बैठे हैं, बस तुम्हारे इंतज़ार में रुके हुए थे। ताई अम्मा ने मेरी पेशानी चूम कर कहा तो मैं उछल पड़ी। क्या मतलब, अभी से जाने की बात क्यों कर रहे हैं? बेटा हम सुबह से आए हैं और अब चलेंगे तो शाम तक घर पहुंच जाएंगे। ताया अब्बा ने सुबह से यूं कहा जैसे बहुत दिन हो गए हों। ये भी तो आपका घर है ताया अब्बा? क्यों नहीं बेटा, असल में नरगिस वहाँ अकेली है। आसिम और रामीन कराची गए हुए हैं और क्योंकि उनके आने का कुछ पता नहीं है इसलिए हम नरगिस को साथ लेकर नहीं आए। ताया अब्बा ने जाने का सबब बताया तो मैं दस्तीदा नज़रों से हुमायूं को देखते हुए बोली, फिर भी ताया अब्बा शाम तक तो रुके ना, अब्बू से नहीं मिलेंगे? उनसे सुबह मुलाकात हो गई थी और हम इंशाल्लाह फिर आएंगे। अच्छा भाभी बेगम चलते हैं। ताया अब्बा कहते हुए उठ खड़े हुए तो मैं हैरान होकर अम्मी को देखने लगी जो मुरव्वतन भी उन्हें रुकने को नहीं कह रही थी। इसके बरक्स ताई अम्मा से गले मिलकर यूं खड़ी हुई जैसे खुदा हाफिज कह रही हों। बाजी, मैंने बाजी की तलाश में नज़रें उड़ाने के साथ उन्हें पुकारा भी, लेकिन वो जाने किस कोने में थी। मेरी पुकार का कोई जवाब नहीं आया। तब मैं अकेली ही ताई अम्मा के साथ गेट तक आई, उन्हें और ताया अब्बा को खुदा हाफिज कहा और फिर पलटकर हुमायूं को देखा तो वो धीरे से बोले, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। जी मैं समझी नहीं, और वो मुझे समझाने के लिए रुके नहीं, फ़ौरन बाहर निकल गए। मैं हैरान होकर देखती रही। जब उनकी गाड़ी मोड़ पर से नज़रों से ओझल हो गई तब मैं भागती हुई अंदर आई ताकि अम्मी को उनके नामुनासिब रवैये का एहसास दिला सकूं। आगे बाजी को हंसते देखकर मैं ठिठक कर रुक गई। क्या हुआ है बाजी? अरे आज तो कमाल हो गया, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे अंदर से ठुकराए जाने का एहसास मिट गया है। मैंने अपना बदला ले लिया है। बाजी के चेहरे पर ऐसी चमक थी जो उससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। किससे? मैंने कदरे गुमसुम अंदाज में पूछा तो बाजी जोर देकर बोली, उन्हीं लोगों से जिन्होंने मुझे ठुकराया था। पता है ये लोग अब तुम्हारे लिए आए थे। कितने अहमक हैं ये भी नहीं सोचा कि जिस घर की एक लड़की को रिजेक्ट कर चुके हैं वहाँ की दूसरी लड़की क्यों कर हामी भरेगी। फिर भी मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर मेरा दिल बैठने लगा था। फिर ये कि जो बातें तुमने मेरे बारे में उनसे कही थीं वही मैंने भी दोहरा दी। ठीक किया वही तुमने एनी, कभी कभी झूठ बोलने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे भी बहुत मज़ा आया जब मैं इंतहाई मासूम बनकर कह रही थी, आपको एनी ने नहीं बताया ताई अम्मा, उसकी मंगनी को 6 महीने हो गए हैं और अब तो वो लोग शादी पर बहुत इसरार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। बाजी अपने कारनामे पर खुद ही बेतहाशा हंस भी रही थी और उस तरह लोटपोट होते हुए उन्होंने खुद को बेड पर गिराया तो उन्हीं के दरमियान मुझे सिसकी की आवाज़ सुनाई दी थी। जाने किसके होठों पर नारसाई का दुख एक पल में तड़प कर दम तोड़ गया था, मेरे या बाजी के।